اس پہاڑی جھرنے کی طرح ہے جس کا تیز بہاؤ اس بات کا ضامن ہے کہ اسے راستے ملتے رہیں گے۔ عزم راسخ ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم راسخ ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ موصوف نے قوم و امت کو اس طرح سے جھنجھوڑا ہے کہ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر محمد ندیم قاسمی اسمبلی صاحب سے کہ عزائم و مقاصد پر مشتمل پریزنٹیشن آپ تمام کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر جلسہ استاد محترم نائب محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالخالق تملی صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر نصیب خان صاحب، مراد آباد سے تشریف لائے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسجد قاسمی ندوی دامت برکاتہ، دہلی سے تشریف لائے میرے محسن جناب ڈاکٹر شفاعت اللہ خان صاحب، اور آج کی اس پروگرام کی نظامت کرنے والے جو شہر ریاض سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن عمری صاحب، دارالعلوم دیوبند کے ایک دوسرے استاد حضرت مولانا سید اشرف عباس قاسمی صاحب، جو محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ کا پیغام بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ ان کو بھی آج خواتین و حضرات، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم ایک نیا تعلیمی سفر اپنے شہر سنبل سے شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو عزائم اور مقاصد ہم نے اپنے مستقبل کے پروگرام کے ترتیب دیے ہیں، ان کے سلسلے میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کیا ہے۔ پریزنٹیشن تو اصل رات میں جب تھوڑی سی اندھیر ہوتی ہے تب پیش کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اسکول کی بنیاد تھی، سنگ بنیاد عموماً دن میں ہی رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ پروگرام ہم نے دن میں رکھا، باوجود کہ میں پہلے سے یہ بات جانتا تھا کہ دن میں لوگ مصروف بہت ہوتے ہیں، رات میں مجمع جمع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خیر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنے مستقبل کے عزائم اور مقاصد کے لیے ترتیب دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کی ضرورت، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ آپ جانتے بھی ہیں، اس لیے میں اس پر وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو نہ کرتے ہوئے اگلی سلائیڈ لیتا ہوں۔ اسکولوں اور کالجوں میں مذہبی تعلیم و تربیت کا فقدان، ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری نئی نسلوں کی، یعنی جو ہمارے بچے ہیں ان میں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن وہاں دینی تعلیم و تربیت کا عام طور پہ فقدان موجود ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں کے قیام
کے ساتھ اس بات کی ہم کوشش کریں اور فکر کریں کہ ہمارے بچے کم از کم دینی ضروری معلومات حاصل کریں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے النور ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کا ارادہ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ٹرسٹ کا قیام ہو چکا ہے۔ اب اس ٹرسٹ کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سنبل میں النور پبلک اسکول کے نام سے بہت بڑا اسکول بلکہ کالج قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے لیے کچھ زمین کی ترتیب بھی ہو گئی ہے، اور بہت جلدی ہی صرف ایک چھوٹا سا اسکول نہیں بلکہ 12ویں کلاس تک ہم ایک کالج قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پہلا جو ہمارا قدم ہے وہ لڑکیوں کے لیے انگلش میڈیم ہم نرسری کلاس سے 12ویں کلاس تک یہ کالج قائم کریں گے، اسکول قائم کریں گے، کیونکہ اس وقت پورے ہمارے اس شہر میں جہاں آبادی 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک پہنچ رہی ہے، 75% مسلم آبادی ہے، لیکن کوئی بھی انگلش میڈیم گرلز اسکول نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ہی انگلش میڈیم گرلز کالج قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اسکول اور چل رہے ہیں، ان اسکولوں کے اندر بھی ہم دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمومی طور پہ سنبل، مراد آباد، رامپور، بریلی یعنی یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں اچھی خاصی مسلمانوں کی تعداد ہے، اور جو اسکول چل رہے ہیں عمومی طور پہ مسلم کمیونٹی ہی ان کو چلا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان ذمہ داروں سے بات کریں جو اسکولوں کو قائم کیے ہوئے ہیں، اسکولوں کو چلا رہے ہیں، کہ ہم ان سے کچھ لینا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ میں محترم جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ مولانا مملوک الرحمان صاحب سے بھی درخواست ہے، اور ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب سے بھی ہماری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ میں ایک بار پھر محترم جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب اور محترم جناب مولانا مملوک الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب یامین صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک انگلش میڈیم اسکول کا قیام کرنا چاہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم نرسری کلاس سے 12ویں کلاس تک عصری علوم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا مستقبل کا پلان یہ ہے کہ ہم ڈگری کالج کا بھی ہم قیام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک النور کوچنگ سینٹر بھی قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ہمدرد اور دیگر یونیورسٹیوں میں داخلہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ ہفتہ واری قرآن و حدیث کی کلاسوں کا انعقاد بھی ہوگا۔ یہ کلاسیں انشاءاللہ العزیز ہر سنڈے کو منعقد کی جائیں گی، اور آن لائن کے ذریعے سے
اس کو دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں الحمدللہ اسلامک میگزین کافی شائع ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہندی میں الیکٹرانک اسلامک میگزین شائع کریں گے۔ میگزین کو شائع کرنے میں کافی وسائل درکار ہوا کرتے ہیں، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم الیکٹرانک ہندی اسلامک میگزین شائع کریں گے۔ اس میں بڑے بڑے تحقیقی مضامین کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مختصر 2 صفحات کے مضامین اس میں شائع کریں گے، اور وہ مضامین ہوں گے جن کو عام لوگوں کی روزانہ کی ضرورت ہے۔ ایک ہم اسلامک الیکٹرانک لائبریری کا قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا ہم ڈومین پرچیز کر چکے ہیں، ہوسٹنگ بھی لے چکے ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے ای اسلامک لائبریری، ڈیزائنر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 1-2 مہینے کے اندر یہ اسلامک الیکٹرانک لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر 2-4 کتاب نہیں، 2-4 ہزار کتاب نہیں، انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے آپ لاکھوں کتابیں نہ صرف اردو میں بلکہ ہندی، انگریزی اور دوسری زبانوں کے اندر بھی ہم بہت جلدی ہی آپ کے ہاتھوں میں پیش کر دیں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ہم دین اسلام کی خدمت برابر جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کو ہم اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اخبارات کے ذریعے سے اہم مواقع پر لوگوں کی دینی رہنمائی، یہ بھی ہمارا مستقبل کا ایجنڈا ہے۔ عازمین حج اور معتمرین کے لیے پریزنٹیشن کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز ان کی تربیت کریں گے، اور یہ فری آف کاسٹ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دیگر دینی موضوعات پر بھی ہم پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ کچھ پریزنٹیشن ہمارے اویلیبل ہیں، زکوٰۃ کا پریزنٹیشن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹیشن، حدیث پریزنٹیشن۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئے ٹاپکس پر ہم پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ مختلف اسلامی موضوعات پر ہم موبائل ایپلیکیشن بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ 2 موبائل ایپلیکیشن ہماری آلریڈی لانچ ہو چکی ہیں۔ خاص طور پہ حج عمرے کی جو ایپ ہے حج مبرور کے نام سے، یہ اردو، انگریزی، ہندی میں دنیا کی پہلی اسلامک موبائل ایپ ہے، اور ہندوستان کی نیوز ایجنسی PTI نے آج سے 4 سال قبل جب اس کی لانچنگ ہوئی تھی یہ کہہ کر خبر شائع کی تھی کہ ایک انڈین نے دنیا کی سب سے پہلی حج موبائل ایپ تیار کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم طلبہ اور طالبات کے درمیان دینی مسابقوں کا انعقاد کریں گے۔ علماء اکرام کی بعض کتابوں کی ہندی اور انگریزی زبان میں اشاعت کریں گے، کیونکہ دن بدن اردو دار طبقہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے علاقے میں انگریزی دار طبقہ زیادہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ہندی زبانوں میں اپنے علماء کی کتابوں کو شائع کریں گے۔ اس میں اختلافی مسائل سے ہم پرہیز کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو اور ہم سب مل کر دین اسلام کی اشاعت کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی حفظہ اللہ سے آپ نے عزائم مقاصد پر مشتمل پریزنٹیشن سماعت فرمایا۔ معزز رفقا، علم ظلمت کی گھٹاؤں میں روشنی کا مینار ہے، اور اس کی طرف مولانا ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی حفظہ اللہ کا پیش رفت لائق تحسین ہے۔ مجھ کو یقین ہے تم پہنچو گے ایک دن مقصد کامل پر، مجھ کو یقین ہے تم پہنچو گے ایک دن مقصد کامل پر، اپنے قدموں کو مت گننا منزل کی لمبائی میں۔ خواتین حضرات، استقبالیہ کلمات کے لیے میں فریڈم فائٹر مولانا اسماعیل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر مولانا محمد سہیل قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا، جن کا پیغام اور جن کی سوچ اور جن کی فکر یہ ہے کہ غرور زہد نہ پندار پارسائی دے،
غرور زہد نہ پندار پارسائی دے، میرے قلم کو حقیقت کی روشنائی دے۔ وہ شخص میرا تو دوست ہو نہیں سکتا،